اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان حارث پٹی۔ جی ناظرین، آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں ایک ایسے پاکستانی ہیرو سے ملاقات کرواؤں گا جو 1965 کی جنگ کے دوران ایک ٹانک سے محروم ہو گئے تھے۔ آئیے انہیں سے جانتے ہیں، نام ان کا ہے غلام علی۔ ان سے جانتے ہیں کہ 1965 کی جنگ کے دوران جب جنگ لگی ہوئی تھی وہ کس جگہ پہ موجود تھے اور ان کے ساتھ واقعہ کس طرح پیش آیا۔ السلام علیکم۔ السلام جی، ہاں جی، غلام صاحب کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ٹھاک خیریت جناب ہے۔ غلام صاحب، 1965 کی جنگ کے دوران 65 کی جنگ آپ ایک ٹانک سے محروم ہو گئے تھے، تو ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو تفصیل سے بتائیں کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا، آپ اس وقت کہاں پہ موجود ہم تھے؟ گاؤں میں رہتے تھے، بارڈر پر، گھونڈی بارڈر، وہاں ہماری رہائش تھی۔ والد صاحب فوج میں تھے، تو وہ جناب آپ کے والد صاحب فوج میں تھے؟ اس وقت یہ مسئلہ بن گیا۔ 65 کی جنگ لگی، صبح صبح انڈیا نے حملہ کیا اور یہ گولی میرے گوڈے میں لگی، پیر میں، اولاد ضائع ہو گئی۔ وہاں سے پھر وہ گاؤں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر یہ ادھر آ گئے ہم غازی آباد، یہاں ہم نے رہائش رکھ لی اور یہاں میں اب جاب کرتا ہوں۔ آپ بتا رہے ہیں کہ جب آپ کی بھگدڑ مچ گئی تھی وہاں پہ جب آپ نکلے تھے؟ مچ گئی تھی، بھاگو بھاگو گاؤں خالی کرو، گاؤں خالی کرو، تو اس وجہ سے نا شور مچ گیا۔ وہ پھر یہ مسئلہ بن گیا لات کا میرا۔ اس کے بعد CMH میں داخل کرایا، وہاں سے یہ لات جو ہے نا کاٹ دی انہوں نے لات۔ اس وقت جب آپ کے ساتھ حادثہ پیش آیا تو آپ کو یہ ڈاکٹر CMH میں یہاں پہ لے کر آئے تھے؟ CMH لے کے آئے والد صاحب، یہاں لے کے آئے، ادھر پھر یہ داخل کرایا انہوں نے۔ پھر میں تو بے ہوش ہو گیا، مجھے تو ہوش ہی نہیں تھی۔ وہ پھر لات انہوں نے کاٹ دی، اور جو ہوش آئی تو انہوں نے دیکھا تو لات ہی کٹی ہوئی، لات ہی نہیں تھی۔ یہ مسئلہ بن گیا۔ آپ کی فیملی میں کتنے ممبرز ہیں؟ وہ 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں۔ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے والد صاحب آرمی میں تھے، تو آپ کے والد صاحب اس وقت جنگ کے دوران شامل تھے جنگ میں، تو ان کی شہادت انہیں میں ہوئی تھی؟ اس وقت ہوئی تھی جو یہ قطر کی جنگ لگی تھی۔ آپ کے والد صاحب کی شہادت 1971 کی جنگ میں ہوئی تھی؟ قطر کی جنگ میں ہوئی۔ پھر وہ گاؤں وہاں سے ہم نے چھوڑ دیا، پھر غازی آباد آ گئے، یہاں ہم نے رہائش رکھ لی۔ ادھر ہی 50 سال ادھر ہی ہو گئے، اور ادھر میں نے جاب کر لی، اور اللہ کا شکر ہے اب یہاں جاب میری چل رہی ہے۔ تو آپ کے یہاں پہ بتا رہے ہیں جب جاب کرے شملہ پہاڑی پہ، تو یہاں پہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس جگہ پہ؟ اس جگہ میں 36 سال ہو گئے۔ ضیاء الحق کے دور میں نوکری کی تھی اس میں ہی۔ تو ضیاء الحق کے دور میں نوکری کہاں پہ کرتے تھے آپ؟ بینک میں۔ اس کے بعد میرے ساتھ ہو گیا فراڈ، باہر کے چکر میں کسی نے، پارٹی نے فراڈ کیا کہ باہر لے جائیں گے، اس نے باہر کا جھانسا دیا، وہ فراڈ کر گیا۔ اس کے بعد ہمارے افسر اچھے تھے، ان کو بولا بھائی ہم مجھے نوکری چاہیے، انہوں نے کہا جی ہمارے اسٹینڈ پر ہے ڈیوٹی چل رہی ہے میری۔ آپ یہاں پہ پچھلے 36 سال سے پارکنگ میں نوکری کر رہے ہیں؟ ادھر ہی نوکری کر رہا ہوں۔ آپ سے پھر میں جاننا چاہوں گا اس وقت کیا مناظر تھے، کیا آپ دیکھ رہے تھے جب جنگ لگی ہوئی تھی، تو کس طرح لوگوں میں بھگدڑ مچی ہوئی تھی، کس طرح لوگ اپنی جان بچا رہے تھے؟ بڑے اپنی جانیں بچا رہے تھے لوگ اس وقت۔ 65 کی جنگ میں اپنی جانیں بچا رہے تھے لوگ، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے۔ میرے ساتھ یہ مسئلہ آ گیا، میں پھر CMH میں داخل ہو گیا ہاسپٹل۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری اس وقت 64 سال ہے۔ غلام صاحب، جب یہ واقعہ پیش آیا 65 کی جنگ دوران، تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ تھوڑی تھی میری اس وقت، تقریباً ہوگی کوئی 11 کے قریب ہوگی تقریباً، بھائی اتنی میری عمر تھی۔ تو پھر اللہ کا شکر ہے یہ جاب مل گئی، اب میں جاب کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اب دال دلیا چل رہا ہے، روٹی چل رہی ہے، گھر کا سرکٹ چل رہا ہے میرا۔ ہاں، یہ چیز۔ آپ ایک ٹانگ سے محروم ہوئے، تو جب آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے والد صاحب بھی آرمی میں تھے، تو جو آپ کے دوسرے فیملی ممبرز، آپ کے بھائی وغیرہ ہیں کوئی فیملی میں، کتنے لوگ تھے؟ بھائی صاحب آرمی میں تھے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ ہمارے چاچا تھے، وہ بھی آرمی میں تھے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ یعنی کہ آپ کی فیملی شہیدوں کی فیملی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہاں جی، بس۔ تو باقی اس کے علاوہ جو آپ بتا رہے ہیں آپ کے بھائی بھی آرمی میں شہید ہیں، آپ کے والد صاحب کی جو شہادت ہے 65 کی جنگ میں ہوئی تھی یا 1971 کی جنگ میں ہوئی تھی؟ قطر کی جنگ میں ہوئی تھی۔ وہاں یہ جو بنگلہ دیش میں جو ہوا تھی نا جنگ لگی تھی، اس وقت قطر کی جنگ میں وہ شہید ہو گئے۔ تو آپ وہاں پہ جو بارڈر کے بتا رہے ہیں، وہاں پہ کون سا گاؤں تھا، کس گاؤں میں آپ؟ گھونڈی بارڈر، گھونڈی بارڈر تھا، وہاں ہم رہتے تھے۔ وہ پھر چھوڑ دیا ہم نے وہاں سے گاؤں، پھر ادھر آ گئے غازی آباد۔ جی تو ناظرین، آپ نے غلام صاحب کی گفتگو سنی کہ ان کا کہنا تھا کہ جب جنگ لگی ہوئی تھی، ہم گوونڈ گاؤں میں ہماری رہائش تھی، تو ایک دم بھگدڑ مچ گئی، ایک دم مناظر ایک بھگدڑ کے مناظر تھے۔ تو اسی جب بھگدڑ کے دوران جب میں بھاگ رہا تھا تو میرے ٹانگ پر گولی لگی اور اس میں ٹانگ سے معذور ہو گیا۔ مجھے دیجیے اجازت، بہتری اردو پوائنٹ، اللہ حافظ۔